اللہ پاک نے جو قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کے فیضان سے خوب برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک سورۃ الفاتحہ جو ہے، یہ ایک ایسی قرآن کی مبارک صورت ہے کہ اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے۔ پورے قرآن کا مضمون اس ایک صورت کے اندر موجود ہے، اور یہ ایسی صورت ہے، اس کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنی برکتوں والی، فضیلتوں والی مبارک صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ کے لیے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے ایک بڑی جامع صورت ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور پھر خاص کر اس پوری صورت کی جو ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز کا حاصل ہوتا ہے نا، اس مبارک صورت کی یہ آیت جو ہے ایسے ہے، یہ نچوڑ ہے، اس کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی برکت ہے۔ اس ایک آیت سے ہم بڑے سے بڑے مسئلوں کا حل لے سکتے ہیں۔ اس ایک آیت کی برکت سے عرصہ دراز کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک آیت ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، یہ ایک آیت جو ہے ہماری زندگی کے اندر خوشیوں کے اجالے لے کے آ جائے گی۔ تو یہ اتنی پاورفل، اتنی برکتوں والی آیت ہے۔ جو کہتا ہے میں جادو کا علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں، بندشوں کے علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں کون سی قسم کا جادو ہو گیا، کون سی قسم کی بندش لگ گئی ہے، میں اس کا علاج کراتا ہوں لیکن مجھے اس کا افاقہ نہیں ہوتا، جس کو یہ شکایت ہے کہ جادو کا علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں، افاقہ نہیں ہوتا، تو وہ اس ایک آیت کو لے لے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا بندش، جناتی اثرات، جو بھی روحانی مسائل ہیں یا کوئی جسمانی امراض ہیں، شوگر ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، معدے کے امراض ہیں، جیسا بھی معاملہ ہے، اس ایک آیت کی برکت سے آپ اللہ پہ یقین رکھ کے، میں جو آپ کو آج ایک وظیفہ دینے جا رہا ہوں بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، اس وظیفہ کے اندر تمام روحانی جسمانی مسائل کا حل ہے۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ایسی یہ آیت ہے کہ اس میں اللہ پاک کی ذات پہ اگر بندہ بھروسہ رکھ کر، توکل کر کے اس ایک آیت سے بڑے مسئلے حل کرا سکتا ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے آپ کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ اگر یقین کے ساتھ کوئی کرے تو یوں سمجھ لیں کہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی یہ آیت ہے۔ بس یقین پختہ ہونا چاہیے استقامت کے ساتھ، اور اس کا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف 7 دن کا عمل ہے۔ 7 دن کا آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ کرنا کس طرح ہے، اس وظیفے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، ثواب کی نیت سے زیادہ امت مسلمہ کو شیئر کیجئے، تاکہ کوئی بھی پریشان نہ ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، روحانی مسائل میں گھرا ہو، رزق کی تنگی ہو، جو بھی اس کا معاملہ ہو، اس آیت کی برکت سے اللہ پاک اس کی بھی مشکلات آسان فرمائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ نے ناظرین کرام وظیفہ کرنا کس طرح ہے، بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اپنے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ بڑی قبولیت آپ کی، یقین مانیں، پختہ یقین کے ساتھ کہ یہ 1 ہفتے کا عمل ہے، میں نے عمل کرنا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو میری دلی مراد ہے، میری حاجت ہے، میں یہ انشاءاللہ وظیفہ کروں گا، اس سے میرا یہ عمل پورا ہوگا، ساتھ ہی میری حاجت پوری ہو جائے گی، اور واقعی معاملہ ایسا ہے۔ تو آپ نے کرنا کس طرح ہے، باوضو ہو کے، یہ 7 دن کا عمل ہے، روزانہ آپ نے باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، مصلی پہ بیٹھ کے، کوئی اچھا سا عطر خوشبو ممکن ہو تو وہ لگا لیں، توجہ کے ساتھ آپ تمام تر دنیاوی خیالات کو دل سے نکال کر پہلے طاق عدد کے اندر درود پاک پڑھ لیجئے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا 11 مرتبہ آپ کم از کم پڑھ لیں، پہلے بھی پڑھ لیں، جب عمل ختم ہو جائے پھر 11 بار کوئی سا بھی آپ درود پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، جو سا بھی آپ کو آتا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں تو افضل ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے یہی آیت سورۃ الفاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11,000 مرتبہ اس مبارک آیت کو آپ پڑھیں گے،
انشاءاللہ تعالی آپ 7 دن پورا ہوتے ہی اپنے مسئلے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کو کہے بھی 11,000 مرتبہ، بھائی اس پہ وقت کتنا لگے گا آپ کا؟ اب آپ عرصہ دراز سے سالوں سے عاملوں کے آگے دھکے کھا رہے ہوں گے، ڈاکٹروں کے آگے دھکے کھا رہے ہوں گے، فیسیں بھی دے رہے ہوں گے، وہ جب مشکلات جھیل رہے ہیں تو تھوڑی سی محنت آپ گھر بیٹھ کے کر لیں گے تو اس میں کیا دقت ہے؟ آپ دیکھیں پڑھیں نا، اگر آپ آیت یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقریباً 1-1.5 منٹ میں بندہ 100 بار پڑھ لے گا۔ 100 بار تقریباً چلے 2 منٹ کر لیں تو آپ خود اندازہ لگائیں، جب 1.5 سے 2 منٹ میں 100 بار ہو گئی ہے تو 1000 مرتبہ جب پڑھیں گے تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ 10 سے 12 منٹ۔ اسی طرح جب 11,000 مرتبہ پڑھنی ہے تقریباً 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ اگر آپ نکال لیں، آپ کو یہ 1 گھنٹہ اگر آپ محنت کر لیں، آپ اس وظیفہ کو کر لیں، یہ 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے سنوار کے رکھ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے آئے گا۔ اور پھر قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن بھی وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں، تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، یا اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا کریم تیرے در کے سوا ہم کہاں جائیں؟ بس ایک رکت کے ساتھ، رکت قلبی کے ساتھ آپ وظیفہ کریں۔ اے مالک کریم، اگر تو نے ہمیں اپنے دروازے سے اگر ہٹا دیا، اگر یہاں سے ہمیں خالی پھیر دیا تو ہم کہاں جائیں گے مولا؟ بس اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یقین مانیں، ڈاکٹروں نے اگر لا علاج بھی کر دیا ہے تو میرا یقین کامل ہے، اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے لا علاج مرض بھی ختم ہو جائے گا، ایسا مریض بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ اور پھر جو کہتے ہیں جی بڑے سے بڑا جادو لگا ہوا ہے، نصرانی جادو ہے، ہندی ہے، بنگالی ہے، جیسے ہی میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا جادوگر ہے اور اس نے آپ پہ اپنی ساری محنت لگائی ہوئی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ اس جادوگر کا جادو ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ وہی جہاں سے پلٹ کے چلا جائے گا۔ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی آپ تکرار کریں، اور جو تعداد بتائی گئی ہے 11,000 مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ اس عمل کو متواتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 ہفتہ آپ کی زندگی سنوار دے گا، آپ کی مسئلے پریشانیاں دور ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی جو پریشانیوں سے اجیرن بنی ہوئی ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح بھی تمنا رکھتا ہے کہ اب وہ موت کی تمنا کر رہا ہے، اتنا تنگیوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے بھروسہ رکھ کے اس عمل کو کر لیں آپ، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور میرے رب کی رحمت سے، میرے رب کے فضل و کرم سے، میرے رب کی عطاؤں سے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو اگر وہ سب کچھ نواز دے تو اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ مالک الملک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ فرش کا مالک ہے، وہ فرشتوں کا مالک ہے، انسان جنات کا مالک ہے، سب کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ اس کی عطائیں اتنی ہیں کہ شمار ہی نہیں ہے ان کا، اس کی اتنی عطائیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے رب پہ جب ایسی اس کی عظمت دل میں بٹھا کے، ایسے اس کو یاد کر کے، اس پہ بھروسہ رکھ کے، صحیح معنوں میں اس کے آگے عاجزی کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندشیں نظر ہی نہیں آئیں گی گئی کہاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کریں گے نا، جس گھر میں عامل کہتے ہیں بھی جنات جاتے ہی نہیں ہیں بھئی یہاں سے، تو آپ گھر تبدیل کر دیں۔ گھر کیوں تبدیل کریں بھئی؟ آپ 1 ہفتہ فقیر کے کہنے پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی گھر تبدیل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو آفتیں بلائیں ہوئی ہیں وہ خود آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی انشاءاللہ۔ شریر سے شریر جنات اس آیت پاک کی برکت سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وظیفہ کی برکت سے، شریر سے شریر سخت سے سخت جنات جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مدد سے، جب اس کی مدد اترے گی یہ سب بلائیں ٹل جائیں گی، یہ سب آفتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اہل و عیال میں سکھ ہی سکھ آ جائے گا، پریشانیاں غم دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کا رزق میں بے پناہ برکت ہوگی،
آپ کا رزق کا مسئلہ بھی حل ہوگا، آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، آفتیں بھی ٹلیں گی۔ جو بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ بس آپ اس وظیفہ کو اپنے لیے یوں حرف آخر سمجھیں، آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ فقیر کو دعائیں دیں گے، اللہ کریم آپ پہ رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو اس مبارک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خوب فیضان عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے میری دعا ہے اللہ کریم جو بھی یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کرے، جو جائز حاجت کے لیے کرے، اللہ کریم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے۔ جس کی جو پریشانی ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔